نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وقال عز من قائل فلا تخشوا الناس واخشون وقال عز من قائل فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأخشاكم لله وأعلمكم بالله وأتقاكم لله وكما قال عليه الصلاة والسلام. وقال عز من قائل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون إلى آخر الآيات والأحاديث. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا. ہماری طبیعت اور ہمارا مزاج اللہ نے ایسا بنایا کہ ہم گناہوں کی طرف لپکتے ہیں، برائیوں کی طرف مائل ہوتے ہیں. نیکیوں کی طرف بھی ہماری طبیعتیں جاتی ہیں، گناہوں کی طرف بھی میلان ہوتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی جو طبیعت بنائی ہے، اس کے پیچھے جو مقصد ہے وہ ہماری اور آپ کی آزمائش، ہماری اور آپ کی ابتلا ہے. ہمیں اور آپ کو پرکھنا ہے، ہمارا اور آپ کا امتحان لینا ہے. ہم آزمائش میں ہیں. ہماری زندگی کا ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امتحان میں گزر رہا ہے. ہماری آزمائش کے لیے اس دنیا کے اندر بہت ساری رنگینیاں، بہت ساری ایسی چیزیں، ایسے اسباب بنائے گئے جس کے ذریعے سے ہم اور آپ آزمائے جائیں. ہماری ایمان کی آزمائش ہو، ہمارے اعمال کی، ہماری عبادات کی آزمائش ہو، ہمارا کردار، ہمارا اخلاق، ہمارا رہن سہن. غرض زندگی میں ہم جس طرح سے بھی زندگی گزار رہے ہیں، جتنے بھی پہلو ہماری اور آپ کی زندگی کے ہیں، یہ سب کے سب کہیں نہ کہیں آزمائش میں ہیں. اس لیے ہماری اور آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس آزمائش میں، اس امتحان میں کیسے کامیاب ہوں گے، اس کی فکر کریں، اس کے راستے تلاش کریں. اس کے لیے کون سے اسباب ممکن ہیں اسے اپنائیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس آزمائش میں کامیاب فرمائے. اور اس کامیابی کا جو خلاصہ ہے آخرت کے فیصلے کے بعد ہے. آخرت کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پورے عدل کے ساتھ، پورے انصاف کے ساتھ ہوگا. باریک سے باریک اعمال، خواہ وہ اچھے ہوں یا برے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں میزان عادل ہے، اس میں اسے تولا جائے گا، اس کا وزن کیا جائے گا. اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اچھے برے عمل کے مطابق، صحیح اور غلط ایمان و عقیدے کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جنت یا جہنم کا مستحق بنائے گا. ہمیں جنت میں داخلہ ملے گا یا پھر جہنم کی دہکتی بھڑکتی ہوئی آگ کے حوالے کر دیے جائیں گے. یہ آخری فیصلہ ہوگا اور یہ عدل کے مطابق ہوگا، انصاف کے مطابق ہوگا. اس کے بعد کوئی ایسا دروازہ نہیں ہوگا جسے انسان کھٹکھٹا سکے اور کسی بھی طرح کی سفارش وغیرہ کا راستہ نکال سکے. اس فیصلے کے بعد سارا نظام تبدیل ہو جائے گا. صرف اور صرف خلود کا، ابدیت کا نظام چلے گا. یعنی جو جہاں ہے وہ وہاں رہے گا، جو جنتی ہے وہ جنت میں ہمیشہ ہمیش کے لیے، اور جو جہنمی ہے وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیش کے لیے. خلود اللہ موت، خلود اللہ موت کا اعلان ہو جائے گا. اب جو جہاں ہیں وہ وہاں رہیں گے، ہمیشہ ہمیش انہیں وہیں رہنا ہے. خلاصہ یہ ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کہ ہم اور آپ کی جو زندگی ہے وہ آزمائش کی زندگی ہے. اور اس آزمائش کی زندگی میں سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ کامیابی کا راستہ کیا ہوگا. کامیابی کے راستے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بتلائے گئے. ان تمام تر اسباب کو، جو کامیابی کے اسباب ہیں، جو فلاح کے، فوز کے، کامرانی کے ذرائع ہیں، ان سب کو اگر جمع کر کے ایک طرف کر دیا جائے تو اسے ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور اس کے ڈر کے نام سے جان سکتے ہیں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہماری اور آپ کی زندگی میں ہو،
ہم اپنی خلوت میں جلوت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریں، اپنی ایمان و عقائد کے مسئلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف کریں، اپنے اعمال کے سلسلے میں، اپنے کاروبار اور ملازمتوں کے سلسلے میں ہم اپنے اوپر واجب ہونے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق، اللہ کے بندوں کے حقوق کے سلسلے میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف محسوس کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اور آپ کی زندگی کا رخ جو ہوگا وہ کامیابی کی طرف چلے گا اور ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ جس آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح سے دنیا میں جینے کی توفیق عطا فرماتا ہے اسی پر اس کا خاتمہ بھی عام طور پر ہوتا ہے۔ جو جس پر جوانی گزارتا ہے وہ اسی پر بڑھاپا بھی گزارتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عمومی طور پر نظام ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کبھی تقدیر کے فیصلے کے مطابق اس کے خلاف بھی ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آ سکتی، لیکن نظام یہ ہے کہ اگر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف، اللہ کے ڈر کے مطابق زندگی گزارے اور اپنی زندگی میں اچھائیوں کو لائے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، منکرات سے توبہ کرتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کے انجام سے ڈر کے روتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گریہ وزاری کرتا رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اس کا خاتمہ بھی خیر پر ہوگا۔ میرے بھائیوں، اس لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس وقت کی جو رنگین دنیا ہے، مختلف آزمائش ہے اور آزمائشوں کے وسائل ہمارے سامنے ہیں، ہر پل فتنہ ہے، ہر پل آزمائش ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس موقع پر خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے کلام کی آیات میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جو اللہ سے ڈرنے کی آیتیں ہیں، اللہ سے خوف کی آیتیں ہیں اور اللہ سے خوف کا جو نظام، جو نتیجہ ہے، جو اس کا انجام ہے، اس سے متعلق جو آیات ہیں، امت کے سلف اور سب سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی سیرت میں اللہ کا خوف کتنا تھا، آپ کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے تھے، آپ کے صحابہ کرام کی زندگیوں میں کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف تھا، ڈر تھا، وہ کیسے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے تھے۔ اللہ کے نبی کی سیرت میں، صحابہ کرام کی زندگی میں ان تمام چیزوں کا مطالعہ کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اللہ سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف ہو، ہم صرف بھیڑ بھاڑ میں نہیں بلکہ خلوتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریں، ہم رات کے اندھیرے میں بھی اللہ سے ڈریں، اجالے میں بھی اللہ سے ڈریں، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہماری اور آپ کی زندگی میں ہو۔ یہ سب سے بڑا سبب ہے، یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے، یہ سب سے بڑا میرے بھائیوں وسیلہ ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو کامیابی کے راستے پر لگا سکتے ہیں، اپنے آپ کو کامیاب کر سکتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر کی امید لگا سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو ہم جانتے ہیں کہ آپ سے زیادہ روئے زمین پر کوئی اچھا پیدا نہیں ہوا، روئے زمین پر کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا سورج طلوع ہوا ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہتر ہو، آپ سے زیادہ نیک ہو، آپ سے زیادہ تقوی شعار ہو، آپ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کی پاسداری کرنے والا ہو۔ تمام چیزوں میں آپ کی مثال اپنی ہے، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بنیاد پر دنیا میں بھی مختلف منقبتوں سے اور اسی طرح سے آخرت میں بھی بہت ساری عظمتوں سے نوازا ہے، لیکن میرے بھائیوں اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نبی جس کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو بخش دیا گیا تھا، وہ بھی اتنا ڈرتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اتنا روتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اتنا گریہ وزاری کرتا تھا رات کے اندھیرے میں کہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ وہ ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو بخش دیا گیا ہو، وہ اتنا روتا ہو کہ زارو کتار روتا ہو، اپنے لیے روتا ہو، اپنی امت کی نجات کے لیے روتا ہو، وہ نبی تو روتا ہو اور ہم امت کے لوگ جس کے لیے نبی روتا ہے، جسے جہنم سے بچانے کے لیے نبی پریشان ہوتا ہے، فکر مند ہوتا ہے، اس کی سسکیاں بچ جاتی ہیں رات کے اندھیرے میں، وہ امت کے لوگ، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندگان جو اللہ کے نبی کے امتی ہیں، مرد حضرات ہوں کہ عورتیں ہوں،
جوان بھائی ہوں کہ جوان بہنیں ہوں، بچے ہوں، میرے بھائیوں ہر مکلف اس طرح سے آج کی دنیا میں آزاد ہے کہ وہ سب کچھ جیسے اس کا جی چاہتا ہے، اس کا نفس چاہتا ہے، اس کی طبیعت چاہتی ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے، اس کا من چاہتا ہے، وہ سارے کام کرنا چاہتا ہے، ساری تمنائیں پوری کرنا چاہتا ہے، ہر طرح کی آزادی چاہتا ہے اور ہر طرح کی آزادی سے دنیا کی رنگینیوں سے لطف اندوز ہونا چاہتا ہے۔ وہ بھول جاتا ہے کہ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حساب و کتاب کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ میرے بھائیوں یہ سبق ہمیں لینے کی ضرورت ہے اور یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے، اس سے بڑا کوئی ذریعہ نہیں اور اس سے زیادہ جامع کوئی ذریعہ نہیں ہے جس کے ذریعے سے ہم اور آپ میرے بھائیوں اس دنیا کی زندگی کو صالح زندگی گزار سکیں، اپنے آپ کو منکرات سے، حرام کاموں سے، اللہ کی غضب اور ناراضگی کے کاموں سے، جہنم کے راستوں سے بچا کر کے اپنے آپ کو کامیابی کے راستے پر، جنت کے راستے پر، اللہ کی رضا کے راستے پر لگا سکتے ہو۔ یہ سب سے بڑا ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے۔ اور چونکہ بات بہت لمبی ہے، بہت لمبی ہے میرے بھائیوں، اللہ کا خوف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے جو ایک نیچرل خوف ہوتا ہے، ایک فطری خوف ہوتا ہے۔ انسان سانپ سے ڈرتا ہے، انسان شیر سے ڈرتا ہے، انسان بچھوؤں سے ڈرتا ہے، یہ ایک فطری خوف ہے، ایک نیچرل چیز ہے میرے بھائیوں۔ آگ سے ڈرتا ہے، اس خوف کی بات نہیں ہو رہی ہے، ایک موہوم خوف جو ہوتا ہے، ایک موہوم خوف، ایسا خوف جو حقیقت میں نہیں ہونا چاہیے، جس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے ہے، وہ خوف صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کے کلام کی آیتوں میں خوف کے لیے، ڈر کے لیے ایک سے زیادہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خوف کا استعمال فرمایا، خوف جس کو ہم استعمال کرتے ہیں، خوف اور ڈر یہ لفظ بھی استعمال ہوا ہے متعدد آیات میں۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرا لفظ خشیت کا استعمال فرمایا، جس کو اردو میں خشیت کہتے ہیں، لیکن عربی میں وہ لفظ خشیت ہے، خشیہ میرے بھائیوں ڈر کے معنی میں ہے۔ ایسے ہی رہبت کا معنی ہے، وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، رہب کے معنی بھی ڈرنے کے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں ڈرنے کے لیے مختلف الفاظ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، ان الفاظ کو مختلف معنی میں عرب کے لوگ جانتے ہیں، ہمیں بھی جاننا چاہیے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ اس کا موقع نہیں ہے کہ اس پر زیادہ وقت لگایا جائے۔ میرے بھائیوں اصل میں سمجھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، خوف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، اسی لیے ڈرنے پر اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ سے ڈرنے پر اپنے خوف کے نتیجے میں بندے کے لیے مغفرت کا، رضامندی کا، جنتوں کا، جنتوں کے نیچے باغات، جنتوں اور کے باغات کے نیچے نہریں جاری ہوگی، اس کا وعدہ فرمایا ہے، ایمان کی علامت قرار دیا ہے۔ میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین آمنوا والذین آمنوا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، میرے بھائیوں اللہ اولئک هم خیر البریہ، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، یہ لوگ پوری مخلوق میں، ساری دنیا میں سب سے بہتر لوگ ہیں، خیر البریہ، ساری دنیا میں سب سے بہتر لوگ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جزاؤہم عند ربہم، ان لوگوں کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کیا ہے؟ جنتیں ہیں، جنات و عدن، ہمیشہ ہمیشہ کی جنتیں ہیں ان ایمان والوں کے لیے، عمل صالح کرنے والوں کے لیے، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، ان جنتوں میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ایسے لوگوں سے اللہ راضی ہو چکا ہے، یہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ذالک لمن خشی ربہ، یہ سارے بدلے، یہ سارا صلہ، یہ سارا نیک انجام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے، یہ سب اس کے لیے ہے، ان کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، اپنے رب کا خوف کرتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اللہ کا خوف اور اس کی خشیت ان کی زندگی میں، ان کے دلوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں ایسے لوگوں کے لیے اس کا وعدہ کیا گیا ہے، یہ اللہ کی عبادت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا ایک بہت ہی زیادہ بنیادی حصہ ہے میرے بھائیوں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا وعدہ فرما رہا ہے، شرط لگاتا ہے کہ جنت اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرنے والے لوگ ہیں۔ میرے بھائیوں قرآن کریم کی آیتوں میں آپ دیکھیں اللہ فرماتا ہے فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِی، اے لوگوں تم لوگوں سے نہ ڈرو، اے ایمان والوں تمہیں انسانوں سے نہیں ڈرنا ہے، کفار سے، مشرکین سے نہیں ڈرنا ہے، ان سے نہیں ڈرنا ہے، وَاخْشَوْن، مجھ سے ڈرو، مجھ سے خوف کرو، فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ
تخافونی ان کنتم مؤمنین، ان سے نہ خوف کرو، مجھ سے خوف کرو، مجھ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی ایمان والے ہو۔ تو یہ ڈرنا ایمان کا حصہ ہے، یہ ڈرنا ایمان ہے، ڈرنا عبادت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس کے سلے میں جنت ہے، اس کے سلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بے شمار نعمتیں۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم کی آیتوں کو آپ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈرنے کے حوالے سے ایک اور بات بھی خاص طور پر ذکر فرمائی ہے۔ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں بالغیب، بغیر دیکھے ہوئے، بن دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں، نہ اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، نہ اللہ کے عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، نہ اللہ کی جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، نہیں دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، لیکن بن دیکھے، ان الذین یخشون ربهم بالغیب، جو لوگ اپنے رب سے بالغیب، بن دیکھے ہوئے نگاہوں سے دیکھا نہیں لیکن ڈرتے ہیں اپنے رب سے، اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں کے لیے مغفرت، بخشش ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، وہ اجر کبیر، اور بہت بڑا بدلہ ہے، یعنی جنت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم کی ان آیات میں اور ایسی بہت ساری آیتیں ہیں جس میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا اللہ کی عبادت ہے اور اس کی بندگی ہے، اور بندے کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے۔ میرے بھائیوں، یہاں ایک نقطہ یاد رکھنا ہے، ہمیں بھی ڈرنا ہے، ان نماز پڑھنے والوں کو بھی ڈرنا ہے، توحید پرستوں کو بھی ڈرنا ہے، ایمان والوں کو بھی ڈرنا ہے، عمل صالح کرنے والوں کو بھی ڈرنا ہے، صرف کفار کو نہیں ڈرنا ہے، مشرکین کو نہیں ڈرنا ہے، منافقوں کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فاسقوں کو نہیں ڈرنا ہے، بلکہ سب کو ڈرنا ہے۔ انہیں تو ڈرنا ہی ہے، ہمیں بھی ڈرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم عمل صالح کے باوجود اگر ہم نہیں ڈریں گے تو جلیل ہو جائیں گے، شیطان ہمارے دلوں میں عجب پیدا کر دے گا، کبر پیدا کر دے گا، اونچا پن پیدا کر دے گا، اور ہم یہ سمجھ لیں گے کہ ہم ایمان والے ہیں، توحید ہمارے پاس ہے، نمازی ہیں، روزے دار ہیں، حلال کھاتے ہیں، اس لیے ہمارے لیے جنت تو طے ہے، جنت تو ہمارے لیے حقیقی طور پر میرے بھائیوں متعین ہو چکی ہے۔ یہ عجب پیدا ہوگا اور یہ بڑا خطرناک ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ انسان کو ایمان سے دور کرے گا، انسان کو کبر میں ڈال دے گا، انانیت میں ڈال دے گا اور دھوکے میں مبتلا کر دے گا۔ یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہوگا، اور مومنوں کے ایمان کے لیے، عمل صالح کرنے والوں کے لیے عمل صالح کرنے کے حوالے سے سب سے خطرناک مسئلہ یہ ہے کہ اس کے یہاں عجب پیدا ہو جائے، وہ سوچے کہ جنت ہمارے لیے طے ہے، ہم تو جنتی ہیں، ہمارے یہاں عمل کی کوتاہی ہے تو کیا ہوا، ہمارے یہاں منکرات ہے تو کیا ہوا، ہم حرام کا کاروبار بھی کبھی کر لیں تو کیا ہوا، ہم سے کبھی ظلم بھی ہو جائے تو کیا ہوا، کبھی نماز بھی چھوڑ دیں تو کیا ہوا۔ کوتاہیاں جو ہم کریں گے ان سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ہم توحید خالص والے لوگ ہیں، اس لیے جنت تو ہمارے لیے طے ہے۔ یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے، اس لیے امت کے سلف کی سیرت میں ہمیں یہ بات واضح طور پر دکھائی دیتی ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے تھے۔ اس کی سب سے بڑی مثال تو ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے گئے تھے، اللہ نے معاف فرما دیا تھا، اس کے باوجود بھی آپ ڈرتے تھے، آپ ڈرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول آئے، مسئلہ پوچھا، مسئلہ بتلا دیا گیا، مسئلہ بتلانے کے بعد وہ صحابی واپس گئے اور جا کر کے اپنے گھر والوں سے، اپنے بیوی بچوں سے کہنے لگے یہ اللہ کے نبی کا جواب تو مل گیا ہے کہ اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ملے گا، ہمارا گناہ معاف ہو چکا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی بات ہے، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، آپ کی نیکیاں ہم سے کم بھی ہو تو کیا فرق پڑتا ہے، آپ سے کچھ کمی کوتاہی بھی ہو جائے تو فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ اس طرح کی بات کوئی کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی نے بلوایا، آپ نے سمجھایا، کہا تم یہ سمجھتے ہو کہ اگر مجھ سے کوئی کوتاہی بھی ہو جائے تو کوئی فکر نہیں مجھے، کیونکہ میرے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، تم کو بہت زیادہ نیکی کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ تم عام امتیوں میں سے ہو۔ یاد رکھو جتنا تم اللہ سے ڈرتے ہو میں اس سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، جتنا تمہیں اللہ کی جہنم کا ڈر ہے مجھے اس سے زیادہ اللہ کی جہنم کا، اللہ کے عذاب کا ڈر ہے، مجھے جتنا اللہ کا علم ہے تم کو اللہ کے بارے
بارے میں اتنا علم نہیں ہے، مجھے اس سے زیادہ اللہ کا علم ہے جتنا پوری امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں علم ہے۔ تو یہ اصول بتا دیا گیا کہ جو جتنا زیادہ نیک ہو، جس کو یہ اس بات کی توقع ہو کہ میں الحمدللہ راہ خیر پر چل رہا ہوں، اسے اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، اسے عجب میں کبر میں ملوث نہیں ہونا ہے، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ مزید نیکیاں مزید خیر اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرے۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم کی آیتوں میں سے میں نے آپ کے سامنے دو آیتیں کریمہ اور پڑھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ المؤمنون کے اندر ان الذین، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ انہم الی ربہم راجعون۔ اللہ فرماتا ہے وہ اللہ کے بندے جنہیں اللہ تعالیٰ مال عطا فرماتا ہے، مال دیتا ہے، روزی عطا فرماتا ہے، کشادگی دیتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کر دیتے ہیں، اور خرچ کر دینے کے بعد ڈرتے ہیں کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نہ آ جائے، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہنم میں ڈال نہ دیے جائیں، اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، ان کے دل میں ڈر ہوتا ہے کہ انہیں اللہ کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے، اللہ کا سامنا کرنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ وہ اللہ کے سامنے اپنے بدعملیوں کا کیا جواب دیں گے؟ اللہ فرماتا ہے اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ لوگ نیکیوں میں آگے بڑھنے والے لوگ ہیں، نیکیوں میں جلدی کرنے والے لوگ ہیں، وہم لہا سابقون، اور یہ لوگ نیکیوں میں سبقت کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے اس آیت کریمہ ان دونوں آیتوں کے بارے میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، اللہ فرماتا ہے یہ وہ اللہ کے بندے ہیں جو اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ان کے دل ڈرتے ہیں کہ انہیں لوٹ کر کے اللہ کے سامنے جانا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جو نیکیاں کرتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکات دیتے ہیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر ان سے کبھی کوئی گناہ ہو جائے، کوئی چوری کا کام ہو جائے، کوئی زناکاری کا کام ہو جائے، کوئی بدعملی ان سے ہو جائے، تو کیا تب انہیں ڈر لگتا ہے کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا سامنا کرنا پڑے گا؟ انہیں ڈر کس چیز کا لگتا ہے؟ کیا وہ ساری نیکیوں کے بعد گناہوں کے کام کرتے ہیں؟ کیا وہ زناکاری بدکاری کرتے ہیں؟ نیکیاں نہیں کرتے بلکہ زناکاری بدکاری ہو جاتی ہے، زناکاری بدکاری اور شراب جیسے گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں، اس لیے انہیں ڈر لگتی ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اے ام المؤمنین عائشہ کو مخاطب کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا لا یا ابنۃ الصدیق، اے صدیق کی بیٹی، ایسی بات نہیں ہے کہ وہ زناکاری چوری بدکاری کرتے ہیں اس لیے اللہ سے ڈرتے ہیں کہ اللہ کا سامنا کرنا پڑے گا انہیں، بلکہ وہ نمازی ہیں، وہ روزے دار ہیں، بل هم یصلون ویصومون ویتصدقون ثم یخافون الا یقبل منهم، اور اس کے ساتھ یہ سارے نیک کام کرتے ہیں، اس کے ساتھ ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں ان کی نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہی ہیں یا نہیں قبول ہو رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، تو نیکیاں کرنے کے بعد وہ اللہ سے ڈرتے تھے، اور ہم نیکیاں نہیں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، تب بھی نہیں ڈرتے ہیں کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، حساب و کتاب دینا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، جو ڈرتا ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، حساب و کتاب دینا ہے، اپنی خواہشات نفسانی سے بات رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے جنت ایسے لوگوں کے لیے ہے۔ نفس کی غلامی کرنے والوں کے لیے جنت نہیں ہے، اللہ کی غلامی، نبی کی سنت کی پیروی، کتاب اللہ کے پیچھے چلنے والوں اور اپنے آپ کو گناہوں سے دور کرنے والوں کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ میرے بھائیوں، تو وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، نفس کو، طبیعت کو خواہشات سے روکنا، منمانی چاہتوں سے روکنا، جو دل چاہے نفس کرنا چاہتا ہے، دل کرنا چاہتا ہے، اس سے اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے جنت پانے کے لیے۔ اور گناہوں کا خلاصہ نفسانی خواہشات کا خلاصہ ہے۔ گناہ وہی ہے جو انسان کے نفس میں چاہت پیدا ہوتی ہے اور من للچاتا ہے، طبیعت مائل ہوتی ہے اور گناہوں کی طرف انسان چلا جاتا ہے۔ اس کا تعلق شہوت سے ہو، اس کا تعلق مال سے ہو، اس کا تعلق کبر سے ہو، اس کا تعلق عبادات سے میں
دوستی کرنے سے ہو، اس کا تعلق کفر و شرک سے ہو، بدعات سے ہو، کسی بھی حیثیت سے ہو، من نفس انسان کا جو چاہتا ہے اس کے پیچھے انسان بھاگتا ہے تو انسان کو جنت کے راستے سے محروم کر دیتا ہے۔ یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے میرے بھائی کو۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، فرمایا تھا، اور بڑی پیاری بات ہے، یہ اللہ کا خوف کس دل کے اندر ہوتا ہے؟ جس دل میں سچا ایمان ہے، جس دل میں سچا ایمان ہے اسی دل کے اندر حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے۔ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بابت، اللہ کا سب سے زیادہ علم ہے، نبی کا سب سے زیادہ علم ہے، اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کی تعلیمات کا سب سے زیادہ علم ہوتا ہے، جنت کا علم، جہنم کا علم، اللہ کے فیصلوں کا علم، جس کو جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا زیادہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے۔ اسی بات کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی روایت کے اندر، اپنے اثر کے اندر بیان فرما دیا، کہا ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ وإن المنافق يرى ذنوبه كأن ذبابا جلس على أنفه فقال به هكذا۔ کیا کہا مومن کی مثال اور منافق کی مثال یہی ہے۔ کہا مومن وہ ہے، مومن کی مثال وہ ہے کہ مومن سے اگر کوئی معمولی گناہ بھی ہو جاتا ہے تو وہ اپنے گناہ کی سزا سے، اس کے عذاب سے اتنا ڈرتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے دبا ہوا ہے، پہاڑ کے کنارے ہے اور ڈر رہا ہے کہ پہاڑ لڑک رہا ہے، اس کے نیچے وہ دب کر کے کچل جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو مومن چھوٹے سے گناہ کو بھی اپنے لیے اتنا خطرناک سمجھتا ہے کہ جیسے وہ پہاڑ کے کنارے، پہاڑ کے نیچے ہے اور ڈر رہا ہے کہ پہاڑ اس کے اوپر کہیں گر نہ جائے، جس کے نیچے وہ دب کر کے کچل نہ جائے۔ اور منافق کی مثال کیا ہوتی ہے؟ منافق گناہوں پر گناہ کرتا جاتا ہے، گناہوں پر گناہ کرتا ہے اور اس کے نزدیک گناہ کی کوئی وقعت نہیں ہوتی ہے، اس کو معمولی سمجھتا ہے، حقیر سمجھتا ہے، کوئی اہمیت نہیں دیتا اس گناہ کا انجام کیا ہوگا۔ کیا فرمایا؟ کہا جب گناہ کرتا ہے منافق اور گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے، اسے زیادہ سے زیادہ یہی احساس ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ جیسے اس کی ناک پر کوئی مکھی بیٹھ گئی ہو، فقال به هكذا، اور اپنے ہاتھ کو ہلا کر کے وہ مکھی کو اڑا دیتا ہو۔ بالکل وہ اپنے گناہوں کو، بڑے گناہوں کو، بہت زیادہ گناہوں کو، مسلسل گناہوں کو ایسے ہی سمجھتا ہے جیسے اس کے ناک پر کوئی مکھی بیٹھ گئی تھی، اس نے اپنے ہاتھوں سے ہانک کر کے مکھی کو اڑا دیا۔ یہ فرق ہے مومن کا منافق کا۔ مومن ایسا ہوتا ہے، منافق ایسا ہوتا ہے۔ اور وقت نہیں ہے میرے بھائیوں، امت کے سلف کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے معلوم پڑتا ہے کہ امت کے لوگوں سے غلطی ہوئی، صحابہ کرام سے چوک ہو گئی، غلطی ہو گئی، اور غلطی ہونا یہ بڑی بات نہیں ہے۔ بڑی بات یہ ہے کہ انسان غلطیوں پر غلطیاں کرتا چلا جائے، گناہوں پر گناہ کرے، توبہ کرنے کی طرف نہ آئے، مغفرت کی تلاش نہ کرے، اللہ سے لو نہ لگائے، اللہ سے نہ روئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی پاداش میں گریہ نہ کرے، گڑائے نہیں۔ یہ سب سے خطرناک مسئلہ ہے میرے بھائی، ورنہ گناہ تو انسان سے ہوگا، گناہ انسان سے ہوگا، یہ فطری چیز ہے۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں جس میں بتایا گیا ہے کہ فطری طور پر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے۔ میرے بھائیو، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، ساری بنی آدم سے غلطی ہو سکتی ہے۔ سب سے اچھی غلطی کرنے والے وہ ہیں جو اپنی غلطیوں کے بعد توبہ کر لیتے ہیں۔ توبہ کرنا، رونا، گڑانا، یہ سب کیسے ہوگا؟ جب اللہ کا خوف ہوگا تو گناہوں کے عذاب کا، گناہوں کا اور اس کی سزا کا ڈر محسوس ہوگا۔ اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 7 لوگوں کے بارے میں، وہ حدیث ہمارے سامنے ہے، 7 یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس میں اللہ کے نبی نے ایک کون بتایا، ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک وہ آدمی بھی ہوگا جو اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا۔ وہ آدمی بھی ہوگا کون؟ جس نے تنہائی میں، رات کے اندھیرے میں تنہائی، خلوت میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے عذاب سے ڈر گیا اور اللہ سے زار و قطار روتا رہا، اس کی آنکھوں سے
ہوتے رہے. یہ آدمی بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا جو اللہ کی خوف سے روتا تھا, گناہوں کی سزا سے روتا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت اور کی پکڑ سے روتا تھا. یہ بھی جنت, یہ بھی قیامت کے دن عرش کے مکینوں میں شامل ہو جائے گا میرے بھائیوں. اور وہ حدیث ہے ہمارے سامنے. تو ایک تو اللہ کا خوف, دوسرے اللہ کے خوف سے رونا, اللہ کے خوف سے رونا. اللہ کے نبی نے فرمایا, اللہ اکبر, اتنی عظیم الشان حدیث ہیں, ایک سے زائد حدیث ہے, میں اکا دکا حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, عینانی, دو طرح کی آنکھیں ایسی ہیں, لن تمسہ النار, یہ دو قسم کی آنکھوں کو کبھی جہنم ٹچ نہیں کر سکتی, جہنم چھو نہیں سکتی, یعنی ایسے لوگوں کو جہنم نہیں چھوئے گی. کون سی آنکھیں ہیں وہ؟ آنکھیں یعنی آنکھوں والے, آنکھیں یعنی آنکھوں والے, ان کو جہنم نہیں چھوئے گی, جہنم کا عذاب نہیں ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا دو آنکھیں کون سی؟ عینون, ایک آنکھ وہ ہے, ایک آنکھ وہ ہے بکت من خشیت اللہ, جو اللہ کے ڈر سے زار و قطار روتی ہو, زار و قطار روتی, آنکھوں بڑھاتی ہو, جو آنکھ جو اللہ کے ڈر سے روتی, جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے, ابو بکر صدیق روتے تھے, عمر فاروق اعظم روتے تھے, حضرات صحابہ کرام امہات المومنین رویا کرتے تھے. میرے بھائیو, اتنا خوف, اتنا ڈر کہ آدمی ڈر کے مارے روئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا نمبر ایک, وہ آدمی, وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے روتی ہو, اسے جہنم چھو نہیں سکتی. وہ عین باتت تحرس فی سبیل اللہ, اور دوسری آنکھ وہ ہے, وہ اللہ کے راستے میں جب اسلامی حکومتوں کا جہاد چلتا ہو, اسلامی مملکتوں کی باؤنڈریز پر دشمنوں سے حفاظت کرنے کے لیے, جو سرحدوں پر اسلام کی باؤنڈری کی حفاظت کرنے کے لیے جاگ جاگ کر کے راتیں گزارتے ہیں, ان آنکھوں کو کبھی جہنم ٹچ نہیں کر سکتی. میرے بھائیو, تو آنکھوں کو رلاؤ. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا, میرے بھائیو رو, اللہ کے ڈر سے رو. رونے والی آنکھوں کو جہنم نہیں چھوا کرتی ہے, اس آنکھ کو جہنم چھو نہیں سکتی جو آنکھ اللہ کے ڈر سے روتی. ہم بے خوف ہوتے جا رہے ہیں, ہم نڈر ہو رہے ہیں, جری ہو رہے ہیں, ڈھیٹ ہوتے جا رہے ہیں, کبھی ایمان کا, عقیدے کا, اور کبھی عبادات کا, کبھی اہل حدیثیت کا حوالہ, کبھی سنت پرستی کا حوالہ. اس چیز کو شیطان نے ہمارے اندر ڈالنا شروع کر دیا ہے. اور جب نہیں ہونا چاہیے, وہ آج یاد کرو ان باتوں کو میرے بھائیوں جو ہم نے امت کے سلف کے حوالے سے پڑھا ہوا ہے. وہ صحابی رسول, خیر ایک دو بات آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. حضرت ابن ابی ملیکہ مشہور تابعی ہیں, ان تابعین میں سے ہیں جن کے بارے میں جنہوں نے بہت ساری روایتیں صحابہ کرام سے کی. بہرحال وہ کہتے ہیں, خود اپنے بارے میں کہتے ادرکت 30 من اصحاب رسول اللہ, میں 30 صحابہ کرام کو میں نے پایا, یعنی 30 صحابہ کرام کو میں نے پایا ہے, میں نے 3 صحابہ کرام کو دیکھا ہے, 30 صحابہ کرام سے علم حاصل کیا ہے, حدیثوں کو روایت کیا ہے. کہتے ہیں یہ 30 کے 300 صحابہ جن کو میں نے دیکھا اور علم حاصل کیا ہے, یہ سب کے سب اپنے بارے میں نفاق سے ڈرتے تھے, اپنے دل میں نفاق سے ڈرتے صحابہ ہیں. اور آپ کو بتایا جائے کہ ابن ابی ملیکہ نے 30 صحابہ کو دیکھا تھا جس کی وجہ سے انہیں تابعیت کا شرف حاصل ہوا. یہ 30 صحابہ کون تھے میرے بھائیوں؟ انہیں بڑے بڑے اجلہ تھے. سب سے اونچا نام ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا, ان کی بہن حضرت اسماء کا, ام المومنین حضرت ام سلمہ کا, حضرت ابن مسعود کا, ابن عباس کا, ابن عمر کا, عبداللہ ابن عمر کا, اور دیگر بہت سارے صحابہ کرام. ان بڑے بڑے صحابہ کرام کا ہی اس میں نام ہے جن 30 صحابہ کرام کو ابن ابی ملیکہ نے دیکھا تھا. کیا کہا؟ میں نے 30 صحابہ کو پایا ہے, سب کے سب اپنے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سلسلے میں نفاق سے ڈرتے تھے. ایمان, تقوی, الہیت, اخلاص, انابت, رجوع, خوف, خشیت, اس سے میرے بھائیوں ان صحابہ کی زندگیاں آباد تھی. پھر بھی یہ ڈرتے تھے کہیں اخلاص میں کمی نہ ہو گئی ہو, کہیں کوئی عمل
دکھاوے کی نظر نہ ہو گیا ہو، کہیں ایمان میں کہیں کوتاہی نہ رہ گئی ہو، کہیں ہمارے دل میں نفاق تو نہیں ہو گیا، نفاق کے ساتھ نہ کہیں دنیا سے چلے جائیں، منافقت کے ساتھ دنیا سے نہ چلے جائیں۔ یہ ایمان والے، عمل صالح کرنے والے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہتی دنیا تک سب کے لوگوں کے لیے، سب لوگوں کے لیے آئیڈیل بنایا ہے، یہ بھی ڈرتے تھے کہ کہیں منافقت نہ ہو گئی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں ان کا ایمان کیسا تھا، ایمان کیسا تھا، اتنا ایمان کی راستے سے شیطان ہٹ جائے، انسانی شیطان بھی راستہ بدلے اور جناتی شیطان بھی راستہ بدل دے، یہ ایمان کی قوت تھی۔ عمر بن خطاب کے بارے میں سیرت کے اندر موجود ہے مستند روایتوں کی روشنی میں کہ وہ صحابہ کرام سے خاص طور پر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے تھے، حذیفہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار ہو، اللہ کے نبی کے رازدار ہو، اللہ کے نبی کے صاحب و سر رسول اللہ، اللہ کے نبی کے راز کے جاننے والے، یعنی آپ سے قریب رہنے والے، یہ بتاؤ کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں منافقوں کے نام بتائے ہیں؟ اور یہ بھی بتاؤ کہ اگر تمہیں اللہ کے نبی نے منافقوں کے نام بتائے ہیں تو کیا ان منافقوں کے لسٹ میں میرا نام تو نہیں لیا ہے کہ میں بھی منافقوں میں سے ہوں؟ عمر بن خطاب منافقت سے ڈرتے تھے، ریاکاری سے ڈرتے تھے، ایمان اور عمل کے پار ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سلسلے میں ڈرتے تھے کہ کوئی کمی ایمان و عمل میں نہ رہ گئی ہو، جس کے نتیجے میں اللہ کے عذاب سے دوچار ہونا پڑے، اللہ کی گرفت سے دوچار ہونا پڑے۔ یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا میرے بھائی، اور امت کے سلف کے حوالے بے شمار ہے میرے بھائی۔ یہ موقع نہیں ہے کہ آپ کے سامنے تفصیلات پیش کی جائیں اور یہ بات تفصیل سے آپ کے سامنے رکھی جائے، یہ اپنے آپ میں یہ عنوان ہے کہ امت کے سلف صحابہ کرام کی سیرت میں اللہ کا خوف کتنا دکھائی دیتا ہے، اللہ کا ڈر کتنا دکھائی دیتا ہے۔ میرے بھائی، میرے بزرگوں، تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر، اور یہ سب سے بڑا ذریعہ جیسا کہ ہم نے عرض کیا، اس سے بڑا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی ذریعہ نہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا، من نجات یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، نجات کا کیا راستہ ہے؟ من نجات کیا ہے، نجات کیسے ملے گی، نجات کا گر بتلائیے، راستہ بتلائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا دو تین باتیں بتلائی، تین باتیں، اس میں سے ایک بات اللہ کے نبی نے فرمائی، ابکی علی خطیئتک، اللہ کے بندے اگر تم نجات چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، تو اپنے گناہوں پر رو، اپنے گناہوں پر رو، رات کی تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے گریہ کرو، اللہ سے رشتہ مضبوط کرو، اس اللہ کے سامنے رو، دکھاوا، ریاکاری، نمور، گناہ، معصیت، منکرات، اللہ کے غضب کے کاموں میں نہ جانے کہاں کہاں انسان ڈوب جاتا ہے، لیکن رات کی تنہائی میں اللہ کے سامنے رو، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ نجات کا راستہ کھل جائے گا، نجات کا راستہ کھل جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم کریں، اور یہ نقطہ یاد رہے، ان الذین یخشون ربهم بالغیب، اللہ سے بن دیکھے ڈرنا ہے۔ آدمی ممبروں پر بات کرے، آدمی اسٹیجوں پر بات کرے، آدمی اپنے ماحول میں، اپنے سرکل کے سامنے، جھرمٹ کے سامنے بڑی بڑی باتیں کرے، ملنے جلنے والوں کے سامنے بڑی باتیں کرے، رات کی تنہائی میں اللہ کی محرمات کو پامال کر دے، اللہ کے حرام کاموں کو کر دے، گزر جائے، شراب پی لے، زنا کر ڈالے رات کی تنہائی میں، سود کا لین دین کر دے، دو نمبر کے کاروبار کو چھپے طور پر ڈیل کرے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نہیں ہے۔ خوف وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہونا چاہیے، بندوں سے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، خلوت ہو، جلوت ہو، رات کا اندھیرا ہو، دن کا اجالا، بھیڑ ہو، مجلس ہو، تنہائی ہو، ہر صورت میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیو، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اللہ سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو اپنے خوف سے، اپنی خشیت سے بھرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اصول کیا ہے؟ اصول خشیت کب آئے گی؟ جب دین کا علم گہرا ہوگا، جتنا زیادہ دین کا علم ہوگا اتنا زیادہ اللہ کا خوف پیدا ہوگا۔ اس کا اصول قرآن کریم میں بیان کر دیا گیا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچ مچ ڈرنے والے وہ ہیں
جو حقیقت میں علماء علم والے. اب دونوں لازم ملزوم ہے. وہ علم درست نہیں ہو سکتا جس علم کے ساتھ اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف نہ ہو، اور وہ شخص اللہ سے کما حق ڈرنے والا نہیں ہو سکتا جس کے پاس اللہ کے دین کا کما حق علم نہ ہو. اسی لیے امت کے سلف نے تعریف کیا علم. خوف کسے کہتے ہیں؟ خشیت کسے کہتے ہیں؟ کہ خشیت علم کا نام ہے. صحیح معنوں میں علم کسے کہتے ہیں؟ علم صحیح معنوں میں اللہ کے ڈرنے کا نام، اللہ کی خشیت کا نام ہے. میرے بھائیوں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں غیب میں، حاضر میں، تنہائی میں، مجلس میں، بھیڑ بھاڑ میں، اندھیرے میں، اجالے میں، ہر حال میں اللہ سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے تنہائی میں اللہ سے رونے، گریہ کرنے، گڑگڑانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن عرش کے سائے کے مکینوں میں سے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. 7 لوگوں میں سے، اور ان لوگوں میں سے جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو حرام کر دیا ہے، جو آنکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر سے روتی. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.